اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اسکول اینڈ کالج ٹیوشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ مختلف نصاب کی ویڈیوز پہلے اس چینل میں موجود ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، آفاق سن سیریز کا، اور اس میں ہم جماعت پنجم سبق نمبر 1 سے آغاز کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے یہ اسکول اینڈ کالج ٹیوشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ ہمیں آپ کی پسندیدگی کا اندازہ بھی ہو، اور آپ کے کچھ سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو آفاق سن سیریز کا پہلا سبق جو ہے جماعت پنجم سے ہم لیا ہے حمد کا، تو انشاءاللہ آج ہم اس کی ابتدا کریں گے، شروعات کریں گے۔ تو اہم الفاظ یا الفاظ کے معنی: خوشنما، خوبصورت، آب رواں، بہتا ہوا پانی، قدرداں، قدر جاننے والا، گلستاں، باغ، کنڈر، ویرانہ، خلط، پوشاک، کاریگری، ہنرمندی، رائے گاہ، بیکار۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم کے مطابق درست الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کر لیں۔ مٹی سے بیل بوٹے تو الفاظ دیے گئے ہیں، خوشنما، خوبصورت، تو صحیح لفظ جو ہے، درست لفظ جو ہے وہ خوشنما۔ اس خاک کے کنڈر کو کیا، خالی جگہ میں گلستان، نخلستان بھی ہے اور گلستان بھی ہے تو گلستان۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں مکان جہاں کو بخشی، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی۔ سوال نمبر 3، دیے ہوئے الفاظ معامے سے تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں، اور وہ الفاظ نظم کے جن مصروں میں ہیں وہ مصرع خوش خط لکھیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، قدرت ہے، رونق ہے، قدرداں ہے، زمیں ہے، جواں ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم ان کی جو ہے نا وہ مصرع لکھیں گے۔ تو رونق، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، جواں، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا، قدرداں، ان نعمتوں کا مجھ کو ہی قدرداں بنایا۔ زمیں، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، نظم میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے؟ جواب، اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں جیسے سورج، زمین، آسمان، پھل پھول، بیل بوٹے، گلستان، پانی، مچھلیاں وغیرہ کا ذکر ہوا ہے۔ ب، شاعر نے چڑیوں کے چہکنے کو تسبیح کرنا کیوں کہا ہے؟ جواب، شاعر کا خیال ہے کہ صبح کے وقت چڑیاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے چڑیوں کے چہکنے کو تسبیح کرنا کہا گیا ہے۔ ج، اس خاک کے کنڈر کو کیا گلستان بنایا سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس خاک کے کنڈر کو کیا گلستان بنایا سے مراد یہ ہے کہ یہ زمین بنجر اور ویراں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے بیل بوٹے اور اس میں خوش رنگ اور خوشبو والے پھول اگائے،
اور اس کو ایک باغ میں تبدیل کر دیا۔ دال نظم میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے علاوہ کوئی سی تین اور نعمتوں کے نام اور ان کی افادیت لکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کی افادیت کہتے ہیں اہمیت کو۔ موسم مختلف موسموں کی وجہ سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں اور ہم انہیں کھاتے ہیں۔ کانوں سے ہم آوازیں سنتے ہیں۔ آنکھ ہم آنکھوں کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ درخت ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ درختوں کی لکڑیاں جلانے اور فرنیچر کے کام آتی ہیں۔ درخت بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال درست طریقے سے کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ بات سے بات نکلے۔ نمبر 5، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کون سی 5 نعمتیں ہیں جن کے لیے آپ اس کے بے حد شکر گزار ہیں۔ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور ہر نعمت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن میرے خیال میں والدین وہ نعمت ہیں جن کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میری اتنی اچھی پرورش نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے بہن بھائی جن کے ساتھ میں کھیلتا اور پڑھتا ہوں وہ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہیں۔ میری آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں بھی ایسی نعمتیں ہیں جن کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ 6، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں اور ان سے کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب اس کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں جن سے ہم بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج جیسی نعمت عطا کی ہے جس سے نہ صرف ہم روشنی حاصل کرتے ہیں بلکہ اس کی روشنی سے فصلیں پکتی ہیں۔ موسم بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ ہر موسم کے مختلف فائدے ہیں۔ ہم موسم کے مطابق مختلف بیج بوتے ہیں اور پھلوں کے درخت لگاتے ہیں اور ان سے مختلف فصلیں اور پھل حاصل کرتے اور لطف اٹھاتے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ سوال، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اس میں نظر آنے والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اہمیت سے متعلق 5 جملے لکھیں اور مناسب جگہ پر خاتمہ یعنی فل سٹاپ کی علامت لگائیں۔ سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے، تو یہ سب سے پہلی نعمت ہے۔ دوسری، درختوں سے ہمیں پھل ملتے ہیں جنہیں ہم کھا کر صحت مند رہتے ہیں۔ درخت ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ درختوں کی لکڑی فرنیچر بنانے اور جلانے کے کام آتی ہیں۔ دوسری نعمت، زندہ رہنے کے لیے پانی بے حد ضروری ہے۔ تیسری نعمت، سرسبز پہاڑ ہماری زمین کو حسین اور خوبصورت بناتے ہیں۔ چوتھی نعمت، پھولوں کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ پانچویں نعمت۔ سوال نمبر 8، جملے پڑھیں اور ان میں سے مناسب جگہ پر سکتا یعنی کامہ جس کو کہتے ہیں کی علامت لگا کر جملے کو دوبارہ لکھیں۔ نیک آدمی ہمیشہ محتاجوں، مفلسوں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں ایک سے زیادہ اسم جب استعمال ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں، کامہ لگاتے ہیں، جسے نیک آدمی ہمیشہ محتاجوں، کامہ مفلسوں، کامہ بیواؤں اور اس کے بعد اور آئے گا یتیموں کی مدد کرتا ہے۔ باغ میں گلاب، گیندے اور موتی کے پھول کھلے تھے
تو یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ مختلف قسم کے نام استعمال ہوئے. اب ان ناموں کے درمیان ہم جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کاما لگائیں گے. باغ میں گلاب، کاما گیندے، تو ان کے درمیان جو ہے کاما آ گیا. اب آگے جو دو ہے نا گیندے اور موتی، اس میں اور آئے گا. اور موتی کے پھول کھلے تھے. دادا جان بازار سے آلو، مٹر، پیاز اور گاجر لائے. دادا جان بازار سے آلو، کاما مٹر، کاما پیاز اور گاجر لائے. امی جان نے بریانی، چاٹ، دہی بلے اور سموسے بنائے. امی جان نے بریانی، کاما چاٹ، کاما دہی بلے اور سموسے بنائے. مجھے نئی کتاب، قلم، کاپی اور ڈائری چاہیے. مجھے نئی کتاب، کاما قلم، کاما کاپی اور ڈائری چاہیے. لفظوں کا کھیل. سوال نمبر 9. نیچے دیے الفاظ کے ہم آواز الفاظ معامس میں سے چن کر ان کے سامنے لکھیں. تو چاہت کے لیے کیا ہے؟ راحت ہے. سجائی کے لیے بنائی ہے. بہار کے لیے قطار. اسرا ہوا کے لیے صبا ہے. دمک کے لیے چمک ہے اور لپکا کے لیے ٹپکا ہے. پڑھنا سیکھیں. نمبر 10. سوال نمبر 10. دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس کا مفہوم بیان کریں. طلباء دی گئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. اساتذہ ضرورت کے مطابق اصلاح کریں. مفہوم. تو عبارت دی گئی ہے، یہاں پہ صرف ہم جو ہے نا اس کا مفہوم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور اس کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. اس ہدایت کی روشنی میں ایسے راستے پر چلیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو. اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو مناسب کو سمجھیں تو ہمیں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یوں ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک سمجھ کر دل سے اس کی عبادت کر سکیں گے. سوال نمبر 11 آخری سوال ہے. اس مشق کا دیے ہوئے اشعار کا مفہوم لکھیں. تو پہلا شعر ہے. مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جوان بنایا. مفہوم اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے خوبصورت پودے اور پھول اگائے ہیں. پودوں کو سبز لباس پہنا کر جوان بنایا، یعنی انہیں ہرا بھرا بنایا. دوسرا شعر جو ہے. ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے گھبرائے گا بنایا. مفہوم اس کا یہ ہے دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے. دنیا کی ہر چیز سے جو بھی چیز ہے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس کی قدرت کے کرشمے ہمیں ہر طرف دکھائی دیتے ہیں. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بیکار اور فضول نہیں بنائی ہے. اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. سوال نمبر 12 ہے. خدا کی قدرت کے مظاہر کا کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں. خدا کی قدرت کے مظاہر کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے متعلق 10 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھیں. تو مضمون ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے. اس دنیا میں انسان کے لیے بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے. اس نے سورج بنایا جس کی وجہ سے ہمیں روشنی حاصل ہوتی ہے. آسمان بنایا اور اس سے چاند تاروں سے سجایا. اللہ تعالیٰ نے 4 موسم بنائے جن سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے
اور جب سردی آتی ہے تو انسان سردی سے کپ کپ پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دھوپ عطا کی جس سے وہ راحت پاتا ہے۔ بہار کے موسم میں درختوں اور پھولوں کی نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں مزیدار پھل آتے ہیں، سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا پہاڑ بنائے، مختلف رنگوں کے پرندے اور طرح طرح کے جانور پیدا کیے۔ یہ تمام نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دیتی ہیں۔ اس کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ ہمیں ان نعمتوں پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو تھا اقبال آفاق سن سیریز جماعت پنجم کا سبق نمبر 1 مع مشق سوالات۔ یہاں پہ ہم نے سارا حل کیا ہے، یقیناً آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا، آپ نے اسے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور یقیناً آپ نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو دوبارہ اپنا پین کاغذ وغیرہ سنبھالیں، یہ سارے سوالات نوٹ کر لیں، کاپی میں رجسٹر میں اچھی طرح لکھ لیں تاکہ امتحان کی تیاری میں آپ کو مدد دے سکے۔ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔